کوئی مسائل کم ہو کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. اور اب کی دفعہ معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جن کا 26ویں ترمیم میں کردار کلیدی نہیں بلکہ کلیدی ترین تھا, وہ بظاہر حکومت سے ناراض نظر آ رہے ہیں. اور اس حد تک ناراض نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں گے, اور اگر ہم اسلام آباد آئیں گے تو پھر ہم ایسے آئیں گے کہ آپ کو سب کچھ بھول جائے گا. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے ایک قانون سازی سے متعلق, معاملہ ہے ایک بل سے متعلق جسے کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل. اس کی تفصیلات ابھی پروگرام میں آگے جا کے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ کیا ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے. لیکن آج سے کچھ دنوں پہلے جب ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما مولانا صاحب کی جماعت ان کو اپنے پروگرام میں لیا تو ہمارے کچھ کان کھڑے ہوئے, کیا ہے یہ اتنی ناراضگی کیوں ہے, کیا کچھ پک رہا ہے کیا؟ تو ہمارے کان کھڑے ہوئے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے کھلے الفاظ میں کہا کہ 26ویں ترمیم جو کہ مولانا صاحب نہ ہوتے تو پوری نہ ہو پاتی, چونکہ نمبرز کا گیم تھا نا سارا. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہم سے جھوٹ بولا گیا, ہم سے دھوکہ کیا گیا, پورے ایک منظم پلان کے تحت ہمیں چیٹ کیا گیا, ڈچ کیا گیا. کیا کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے؟ پہلے یہ دیکھیں. مولانا صاحب اپنی اسپیچز میں بار بار ریپیٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ہم بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں, ہم بھی اسلام آباد, کیوں JUI اگر آئی تو کیوں آئے گی, یا یہ ایسے بس جوش خطابت میں ٹھیک ہے کہہ دیا صحیح ہے ٹھیک ہے؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا نا گورنمنٹ نے. ہمارے ساتھ 26 امینڈمنٹ کا جو پیکج تھا اس کے ساتھ جو ہے جو چیزیں جڑی ہوئی تھیں, اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ڈیلے کرنا شروع کر دیا. اور اس کو ہم یہ فیل کر رہے ہیں اور یہ کک ہو رہا ہے سارا ہمارے ساتھ جو ہے نا. وہ جو کچھ بھی کیا پلاننگ کر کے جھوٹ بولا گیا, دھوکہ کیا گیا. جو ایک بل تھا وہ دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا اور بلاول سارے اس میں معاملے میں شریک تھے. مجھے یہ احساس پہلے سے تھا کہ اس طرح وہ ان الفاظ میں اپنا شکوہ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑی سی ہل جل ہوئی, کیونکہ ایک بل تھا جس کے بارے میں حکومت نے مولانا صاحب کو ایک کمٹمنٹ دی کہ 26ویں ترمیم ہے, زندگی موت کا مسئلہ ہے, آپ ہمارا ساتھ دیجئے. مولانا صاحب نے کہا یہ جو ایک بل ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. آپ کہتے ہیں وہ اجلاس ہو رہا تھا نا صبح 5 بجے تک, صبح 5 بجے والا جو تاریخی اجلاس ہوا 26ویں ترمیم والا, اس میں کچھ بل اور بھی منظور ہوئے تو ان میں سے یہ بھی تھا. یہ بل قومی اسمبلی سے پاس, یہ بل سینٹ سے پاس, چونکہ مولانا کو وعدہ کیا تھا کہ آپ 26 ترمیم ساتھ دیں, ہم یہ کر دیں گے, ہو گیا. اب اس کے بعد ایک ریکوائرمنٹ لیگل یہ تھی کہ صدر مملکت دستخط کریں, نہیں کیا. نہ صرف یہ کہ نہیں کیا بلکہ اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا. اب جب صدر مملکت, ٹھیک ہے وہ صدر مملکت ہوتے ہیں لیکن ان کی جماعتی وابستگی بھی تو ہے نا, وہ کہ پیپلز پارٹی سے. جب یہ معاملہ ہوا صدر مملکت کے کردار پہ سوال اٹھا. بلاول بھٹو پہنچ گئے مولانا صاحب کے گھر پہ. بلاول صاحب نے کیا کہا, اس کو اون کیا یا نہیں کیا؟ بالکل اون کیا. انہوں نے کہا جی یہ بل آپ کا ہے ہی نہیں, یہ بل ہمارا ہے, بے فکر ہے, ہمارا بل ہے. آپ دیکھیں کامران مرتضیٰ صاحب کیا بتا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں بلاول صاحب, کیا وجہ ہے ایک دستخط کرنے میں ایک ایسی چیز کی جو پہلے سے طے ہو چکی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے, آپ کے ساتھ طے کیا ہے, اب یہ بل آپ کا نہیں ہے, اب بل یہ ہمارا بھی ہے. تو اگر وہ اتنا اون کر رہے ہیں تو پھر تو دستخط ہو جانے چاہیے تھے. یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. اب خود مسلم لیگ نون کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب بھی 3 دن پہلے تک ٹیلی ویژن پہ کہتے رہے یہی بات جو بلاول صاحب نے, کہ بھئی ہم نے یعنی اون کر رہے ہیں خود کہ ہم نے کمٹمنٹ دی تھی یہ اس بل کی, اور ہمیں مولانا صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اس پہ. مولانا صاحب اگر ناراض ہو صحیح ناراض ہے. رانا صاحب نے کیا کہا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی ہے نا, تو 26ویں ترمیم میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ یہ جو لیجسلیشن اب جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے نا, کہ یہ لیجسلیشن بھی ساتھ ہی ہوگی. اور جب 26ویں ترمیم کا ووٹ ہوا تو ساتھ ہی یہ بھی جو ہے وہ ووٹ ہوا. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گلہ یا ان کی ناراضگی جو ہے اس حد تک جائز ہے کہ جب ان سے یہ وعدہ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے 26ویں ترمیم میں انہوں نے ووٹ دیا, اور انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی دیا. یہ ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے, یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے, تو وعدہ تو پورا ہونا چاہیے. اب عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا, یہ گورنمنٹ کی پوزیشن آپ نے دیکھی, یہ بلاول صاحب کی پوزیشن آپ نے دیکھی. آج کیا ہوا, آج عجیب کام ہوا. آج یہ ہوا ایک کانفرنس ہوئی علماء کرام کی, رائٹ ہے ان کا, اپنی رائے ہو سکتی ہے علماء کرام کی. اس کانفرنس میں درمیان میں وزراء بھی بیٹھے تھے, وزیر مذہبی امور بیٹھے تھے, یعنی ظاہر گورنمنٹ بیٹھی تھی. اس کانفرنس میں وزیر اطلاعات بیٹھے تھے, آفیشیل اسپوکس پرسن آف گورنمنٹ آف پاکستان. اور اس کانفرنس میں علماء کرام نے یہ کہا کہ یہ بل, یعنی انہوں نے ان واٹ ایور ورڈز علماء کرام نے کہا کہ یہ جس بل کی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں بالکل منظور نہیں ہونا چاہیے, اور اس وقت جو قانون نافذ العمل ہے وہی ہونا چاہیے. وہ قصہ مختصر یہ ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں, اور اس کی ڈیٹیلز ہم آگے عرض کریں گے, کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب مدارس کو ایک نئے نظام کے تحت, یعنی کہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہوں,
یا وزارت صنعت کے تحت رجسٹر ہوں مدارس. سو ابھی معاملہ یہ ہے کہ وزارت تعلیم وزارت صنعت میں رجسٹر ہوتے ہیں اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وزارت تعلیم میں رجسٹر ہوں. تو آج پریس کانفرنس ہوئی, علماء کرام بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بالکل گورنمنٹ کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اسی جو ابھی اس وقت سلسلہ ہے جو چل رہا ہے بالکل اسی پہ قائم رہنا چاہیے. طاہر اشرفی صاحب معروف نام ہے, مدارس عربیہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پہلو میں وزیر صاحب بیٹھے تھے اور طاہر اشرفی صاحب مولانا صاحب کا نام لیے بغیر یہ کہہ رہے تھے. آج کے مدارس عربیہ کے بورڈ کے ذمہ داران اور علماء مشائخ کا یہ اجتماع حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھا جائے. کسی بھی صورت DGRE کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور مدارس کو نظام تعلیم سے ہی وابستہ رکھا جائے. حکومت کسی بھی پریشر میں اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی ختم کرنے کی کوشش کرے. سو کہتے ہیں وزارت تعلیم سے, میں نے شاید الٹ کہتے ہیں کہ وزارت تعلیم سے ہی رکھا جائے. چونکہ 2019 میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب یہ ہوا تھا کہ جناب مدارس ہے, سلیبس ہے, تعلیم سے متعلقہ امور ہے تو اس کو وزارت تعلیم کے تحت ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہی رکھیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ ذرا معاملہ تبدیل ہونا چاہیے. تو طاہر اشرفی صاحب کا آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ انہوں نے حوالہ دیا کہ 2019 میں طے ہوا تھا نا کہ وزارت تعلیم کے تحت ہوں گے یہ مدارس رجسٹر. اب آپ 4 سال بعد ایک نئی بات کر رہے ہیں, پھر اب اگلے 4 سال بعد ایک اور نئی بات کریں گے. اگین مولانا صاحب کا نام لیے بغیر یہ کہا طاہر اشرفی صاحب نے. آپ نے 2019 میں کہا کہ یہ قانون ہے, ہم نے مان لیا 2019 کا معاہدہ. آج آپ کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے ہیں, ایک نیا قانون لائیں. 4 سال بعد آپ کہیں گے نیا قانون لائیں, تو یہ تو ایک کھیل بن جائے گا. اگلی بات طاہر اشرفی صاحب نے اور سخت کی. اگین مولانا صاحب کا نام نہیں لیا, لیکن آپ جانتے ہیں مولانا صاحب نے اس پہ کہا ہے کہ ہم اس پہ اسلام آباد آئیں گے. طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ اگر آپ 10,000 بندے لائیں گے تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 30,000 بندہ لائیں گے. طاہر اشرفی صاحب نے کہا جی سیاست آپ کریں, مدرسہ ہم یعنی یہ سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے, لیکن آپ یہ سیاست نہ لائیں. آپ خود سنیے کہ طاہر اشرفی صاحب نے اگین حکومتی وزراء کی موجودگی میں کیا کہا. مولانا صاحب کا نام لیے بغیر کیا کہا دیکھیے. ہمیں مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنی. ہمارے پاس سیاست کے لیے علیحدہ پلیٹ فارم موجود ہیں. ممکن ہے سیاست کے میدان میں افرادی قوت کسی کے پاس ہو, لیکن مدارس کے میدان میں افرادی قوت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مدارس تو اسلام آباد میں اتنے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار لے آئیں گے. ہم تعلیم کو تعلیم رکھنا چاہتے ہیں, سیاست کو سیاست کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں. کم و بیش یہ ایک ہی مختلف تھوڑی سی رائے میری نظر سے گزری جو کہ علامہ سید جواد نقوی صاحب نے دی, کہ جنہوں نے ان واٹ ایور ورڈ یہ کہا کہ اگر حکومت نے ایک چیز طے کی ہے تو پھر یہ طے کیوں کی تھی, یا پھر مولانا سے بات کر کے معاملہ حل کرنا چاہیے, ورنہ اس فورم میں رائے بالکل الگ چل رہی تھی. جواد نقوی صاحب نے یہ کہا. جب قانون بنا دیا ہے کہ مدارس وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہوں گے, یہ حکومت نے بنایا ہے, تو پھر کیوں یہ بل پاس کیا ہے جو مولانا صاحب نے پیش کیا؟ اس بل کو کیا ضرورت بنتی تھی پیش کرنے کی؟ ابھی جو فضا بن رہی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. مولانا بھی جذبات میں نہ آئیں, ایک وقتی سیاسی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے ایک بڑا بحران کھڑا کر دیا. DGRE کا فریضہ نہیں ہے مولانا صاحب کے احتجاج کو ختم کرنا, یا یہ حکومت کا کام ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے. یہاں تک کہ بات بڑھتے بڑھتے مولانا کریم صاحب, مفتی کریم صاحب جو کہ یہیں پہ تشریف فرما تھے, انہوں نے پھر مولانا صاحب کا نام لے کر ایڈریس کیا مولانا صاحب کو, اور انہوں نے یہ کہا. میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت مولانا سے بلیک میل نہیں ہو رہی اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں, وہ سیاست کے نمائندے ہیں. اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ, مولانا تقی عثمانی, مفتی منیب الرحمان, کسی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ مدارس کے نمائندے نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے توہین کی ہے, ان کو معافی مانگنی چاہیے. اب یہ ساری صورتحال ہے, سب مزید بات بھی کرتے ہیں, لیکن ذرا میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. برادر عزیز مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما جناب راشد سومرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں JUIF سندھ کے. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا. جناب مفتی کریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیئرمین ہیں وفاق المدارس الاسلام الرضویہ پاکستان کے, بہت شکریہ. یہ ذرا راشد صاحب مجھے اگر اجازت ہے میں پہلے ذرا مفتی صاحب سے آغاز کروں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا, آج کی ہم نے ساری گفتگو یہ سنی تو سوال یہ معصومانہ کہ یہ آپ نے ظاہر ہر کسی کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا, لیکن یہ آپ نے کوئی اور سوال اٹھانے سے پہلے سر حکومت کے جو وزراء آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے آپ نے ان سے نہیں پوچھا, ان کو کٹنے میں نہیں رہے کہ حضور یہ تو اتنی غلط چیز ہے, آپ نے اس میں وعدہ ہی کیوں کیا تھا, آپ کیوں مان گئے؟ نہ صرف یہ کہ مانے بلکہ آپ نے نیشنل اسمبلی سے پاس کرایا, نہ صرف یہ کہ نیشنل اسمبلی نے پاس کرایا بلکہ سینٹ سے پاس کرایا,
اور ابھی بھی ٹیلی ویژن پر حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ مان رہے ہیں اس بات کو, حکومت پیچھے نہیں ہٹ رہی, حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے مولانا صاحب کو کمٹمنٹ دی ہے. سو آپ نے ان کو نہیں کٹہرے میں آپ لائے کہ بھائی یہ تو بہت غلط چیز ہے, آپ کیوں مان گئے مولانا صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بادامی صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. کہ اس کو بطور ایک مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں. سر مجھ سے پہلے چونکہ سید جواد نقوی صاحب یہ ساری بات کر چکے تھے جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں حکومت کے حوالے سے, وہ چونکہ کر چکے تھے. ہم چونکہ مختلف 10 جو وفاق تھے ان کے نمائندوں نے ایک نے گفتگو کرنی تھی, تو وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لی تھی چیزیں کس نے کیا کیا بات کرنی ہے. اچھا, اب اس کے بعد آ جاتی ہیں یہ بات چونکہ سید یعنی جواد آپ بھی جواد کر نقوی صاحب چکے کی تھے. بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت نے غلط کیا یہ بات, اس بات کو کمٹ کر کے؟ نہیں, بالکل غلط کیا, اس لیے کہ 35,000 مدارس ہیں پاکستان میں, 18,600 مدارس جو ہیں ڈی جی آر ای کے ساتھ 10 وفاقوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اکثریت مدارس کی رجسٹریشن کروا چکی ہے. تو جو مین سٹیک ہولڈر ہیں ان کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے مجھے زیادہ یہ مسئلہ ہوا کہ ہم وفاق المدارس اور رضویہ کے ہیں, ہمارے پاس 4,000 مدارس ہیں, اور 4 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں جامعہ رضویہ فیصل آباد جو ہے یہ ام المدارس کہلاتی ہے. یہاں پر جن کے نام کے ساتھ مدارس کے ساتھ رضویہ آتا ہے یا کسی شخصیت کے ساتھ رضویہ آتا ہے, وہ یا ان کے مرید ہیں یا ان کے شاگرد ہیں. تو سب سے بڑے مین سٹیک ہولڈر ہم ہیں. تو یہ ادھر بھی آج حکومتی طور پر بھی پہلی ہی اس حوالے سے یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہاں پر گفت و شنید ہوئی ہے. اور یہ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ جو 5 اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ میں وفاق موجود, انہوں نے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے نمائندے ہیں. مولانا جیسا آپ کی ایک رائے ہے, پھر میں راشد سمرو صاحب کی طرف آتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک رائے ہے جس کو آپ صحیح یا غلط سمجھ سکتے ہیں, وہ تو اپنی ایک بات کر رہے تھے نا حکومت سے کہ صاحب وہ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ اس میں ساتھ دیجیے, حکومت نے ساتھ نہیں, انہوں نے توہین کی ہے. میری بات سنیں نا, وعدہ خلافی تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی نا. بلیک میلنگ یہ ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میری بات سنیں نا. انہوں نے کہا جی کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے, 18,600 ان کا کسی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ساتھ ہی آپ کے, بلکہ انہوں نے تو آج کی پریس کانفرنس کے بعد بھی کہا کہ ہمارا علماء سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, میں سارے علماء کا احترام کرتا ہوں, وہاں بیٹھے تھے ان کا بھی نہیں. کل کا جو پشاور کا ان کا خطاب ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ کسی کمرے کے اوپر بورڈ لگانے سے مدرسہ نہیں بنتا. تو ہمارا یہ بالکل اعتراض ہے کہ ہمارے جو ہزاروں شیوخ الحدیث ہیں, ہزاروں مفتیان کرام ہیں, جو لاکھوں طلبہ ہیں, ان کے دل دکھے ہیں. اور ہم تو پچھلے 4 سال سے مسلسل امتحانات دلوا رہے ہیں. تو یہ سارا ہی اچھا یہ آپ کا نقطہ آ گیا, ٹھیک ہے. میں ذرا یہ اب مجھے بتائیے گا جناب راشد سمرو صاحب, ابھی اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ سڑکوں پہ حل ہوگا؟ یعنی اگر آپ مجھے یہ بتا بھی سکیں راشد سمرو صاحب اپنی رائے کے ساتھ ساتھ کچھ معلومات بھی کہ حکومت نے آپ کے پاس آخری معلومات حکومت کی طرف سے کیا ہیں, وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم کمٹمنٹ پہ کھڑے ہیں اور منظور کرائیں گے بل, یا اب انہوں نے نہ کر دیا؟ آپ وسیم بادامی بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عالمی مداخلت اتنی ہے کہ ملک کو افراتفری کے ایک اس میں دھکیلا گیا ہے. کوئی ادارہ محفوظ نہیں, کوئی جماعت محفوظ نہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ محفوظ نہیں جو توڑ پھوڑ کا شکار نہ ہو. ایک چیز تھی مدارس دینیہ, علوم دینیہ, جہاں پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. علماء یونائٹیڈ, متحد اور ایک اپنے طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. یہ عالمی قوتوں کی خواہش تھی کہ مدارس کو توڑا جائے تاکہ ان پہ کنٹرول کیا جا سکے, علماء کو تقسیم کیا جائے, ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی یہاں بھی اپیئر کی جانی چاہیے. میں کسی بھی بزرگ کو, عالم کو یہاں کوئی جواب نہیں دوں گا, نہ میں ان سے مخاطب ہوں, نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے گستاخی کی ہے, اس نے گستاخی کی ہے, کس مدرسے کو مانا ہے, کس کو نہیں مانا. مفتی صاحب تو ابھی تشریف لائے ہیں, مولانا صاحب نے اپنے ہی مسلک کے ایک بزرگ عالم دین کو کل جواب دیا جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے مولانا صاحب کے موقف کو رد کیا تھا. مولانا صاحب سے مخاطب یہ حضرات نہیں تھے, اپنے ہی مسلک کے ساتھی تھے. بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو سیاست اور
پارلیمنٹ کے اندر کیس لڑنے کا حق نہیں. سیاست اور کیس لڑنے کا حق ہے تو پھر پاکستان کے اگر وہ جمہوریت کا کیس لڑیں گے, پاکستان کے آئین کا کیس لڑیں گے, ووٹ کا کیس لڑیں گے, اس سے بڑھ کر وہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا کیس لڑیں گے, قرآن و سنت کا اور ان کے تعلیمات کا کیس لڑیں گے. مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے اندر مدارس کا نمائندہ ہیں, اسلام کا نمائندہ ہیں اور علماء کا نمائندہ ہیں. اور یہ جو لوگ سیاست کی بات کر رہے تھے آج, ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح, سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے؟ سیاست ہے ہی عربی زبان کا لفظ. جو سیاست لفظ ہی عربی زبان کا ہے, اس کو آپ عرب سے اور مذہب سے اور مذہبی اقدار سے کیسے باہر کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے چلو وہ تو کہ کیا مولانا جدا و دین مجھے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لیکن چلیں, لیکن راشد بھائی دیکھیں مجھے بتائیں ایک, چلیں یہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ بھائی حکومت نے ہم سے ایسے نہیں ہوگا وسیم بھائی, آپ میرے اچھے بھائی ہیں, مجھے 2 منٹ آپ دیں گے پلیز؟ کہیں 2 منٹ آپ کو ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی. بات یہ ہے, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب, کیا ہمارے دوسرے مسالک کے جو وفاق ہیں وہ حکومت سے بھاگ رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا وہ حکومت کے رجسٹریشن سے انکار کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا وزارت صنعت و تجارت پاکستان کے حکومت کے انڈر میں نہیں آتی, وہ امریکہ کے انڈر میں آتی ہے, اور وزارت تعلیم پاکستان کے حکومت میں انڈر میں آتی ہے؟ بھائی وہی وزارت تعلیم بھی پاکستان حکومت کے انڈر میں آتی ہے, صنعت بھی اس کے انڈر میں آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ وزارت تعلیم کے اندر رہیں, کیونکہ انہوں نے فاٹف میں جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ, IMF کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہم مدارس کو کنٹرول کریں گے. جس معاہدے کی یہ بات کر رہے ہیں 2019 کی, اس معاہدے کو ہم نے قبول کیا. انہوں نے کہا کہ آپ میٹرک تک تعلیم دیں گے, آئیں ہم مدارس کو آپ کو دکھاتے ہیں, میٹرک تک تعلیم ہے. انہوں نے کہا اوپر کے کلاسوں میں آپ مطالعہ پاکستان اور انگلش پڑھائیں گے, آئیں ہم پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم رجسٹریشن دیں گے. 2019 سے 2024 تک کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن کو رینیو کیا گیا؟ جواب ہے کہ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم مدارس کی ڈگری کو ماسٹرز کے برابر کریں گے. ان سے پوچھیں کہ 2019 سے 2024 تک کسی مدرسے کی ڈگری ماسٹرز کے قریب کی گئی؟ جواب ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ مدارس کے کھولیں گے تاکہ مدارس اپنا کام کر سکیں. ان سے پوچھیں کہ 2019 سے 2024 تک کسی مدرسے کا بینک اکاؤنٹ کھولا گیا؟ جواب ہے کہ نہیں. اب سنیں, ٹھیک ہے, اب مجھے اسی کا ضمنی سوال یہ بتا سر, آپ نے پوری تفصیلی فہرست بتا دی نا راشد بھائی, پوری ڈیٹیل سے بتا دیا نا ہم نے کہ آپ, میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں. نہیں بتائی نا, ابھی تھوڑی رہتی ہے, پلیز مجھے ایک جملہ 1 منٹ کا آپ ٹائم تو دینا وسیم بھائی. پھر ان سے پوچھیں کہ بھائی معاہدہ بڑی چیز ہوتی ہے یا آئین بڑی چیز ہوتا ہے؟ معاہدہ بڑی چیز ہوتی ہے یا ایکٹ بڑی چیز ہوتا ہے؟ انہوں نے معاہدہ کیا 2019 میں مدارس کے حوالے سے, یہ پھر گئے. مولانا فضل الرحمان نے اس معاہدے کو ایکٹ کی شکل میں پارلیمنٹ سے پاس کروایا, معاہدے کو قانونی حیثیت دلوائی تاکہ کل کوئی حکومت پھر نہ سکے اور مدارس والے ان کو گلے سے پکڑیں جب وہ اپنے معاہدے اور ایکٹ سے پھریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مدارس کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم مدارس کی آزادی کو سلب ہونے نہیں دیں گے. اچھا مجھے تو آزادی دیں سوال کرنے کی مدارس کا, یہ ٹھیک ہے, لیکن سر مجھے ایک چھوٹا سا ایک نقطہ بتا دیں, پھر میں حضرت صاحب کی طرف جاتا ہوں, مفتی صاحب کی طرف. 2 باتوں کا بتا دیجئے, ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں. پہلے یہ کہ اگین میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی حکومت نے ہم سے وعدہ کیوں کیا تھا اگر اتنا برا تھا, تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, تو یہ تو بات ہو گئی, اس میں تو آپ کے ساتھ ہوں. اب میرا ضمنی اگلا سوال یہ ہے, وزارت صنعت میں مدارس میں آپ کہتے ہیں رجسٹر ہوں, نہ کہ وزارت تعلیم میں, اس کا تعلق بنتا کیا ہے وزارت صنعت کا؟ ویسے بھی مدارس, تعلیم, علم, وزارت تعلیم سمجھ میں آتا ہے, وزارت صنعت سے اس کا تعلق بنتا کیا ہے؟ تو آپ کیوں مضر ہیں کہ جناب وزارت صنعت سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہے تو پاکستان کا ادارہ, وہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی پاکستان کا ادارہ ہے, تو اس میں تو نہیں رجسٹر ہوں گے نا مدارس, اس کا تک کیا بنتا ہے یہ سمجھائیں. جی میں ابھی سمجھا, تو ابھی آپ مجھے ذرا اب 10 منٹ نہ مانگ لیجیے گا پھر. جی حکم فرمائیں. نہیں میں 10 منٹ نہیں مانگوں گا, 1 منٹ مانگوں گا, کیونکہ میں میٹنگ چھوڑ کر آپ کے ساتھ میں شکر گزار ہوں آپ کا, پوری میٹنگ چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ 1966 سے لے کر اب تک ہم وزارت صنعت سے ایک رجسٹریشن لیتے تھے. اس رجسٹریشن کے تحت ہم اپنے مدرسے کو ایز اے NGO یا ایک ادارہ رجسٹر کراتے تھے, اپنی آڈٹ رپورٹ دیتے تھے, باقی ہم اپنا نصاب خود طے کرتے تھے, ہم اپنی ڈونیشنز خود لیتے تھے, ہم اپنے امتحانات خود لیتے تھے, ہر معاملے میں ہم آزاد تھے. یہ کہتے ہیں کہ آپ وزارت صنعت کو چھوڑیں, وزارت تعلیم کی طرف آئیں, ہمیں مدارس کی بڑی فکر ہے. ہم نے کہا آپ کا بہت شکریہ, پہلے یہ بتائیں کہ اسکولوں کا بیڑا غرق کس نے کیا؟
یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق کس نے کیا, کالجوں کا بیڑا غرق کس نے کیا. آج آئس, کوکین, شراب سے لے کر جو کچھ کے کیسز ہیں, وارداتیں کہاں سے ہو رہی ہیں. پھر آگے چلیں کہ کیا اسکول, کالج, یونیورسٹی کے فارغ التحصیلوں کو آپ نے نوکریاں دے دی. ابھی کوئی بے روزگار نوجوان پاکستان میں نہیں جو نوکری مانگ رہا ہے. ارے بھائی پہلے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کو ٹھیک کرو. ان کا آپ نے سوال میرا تھا کہ وزارت صنعت کا تعلق کیا ہے, وزارت تعلیم کا سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا جواب اس کا صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے ہمیں رجسٹریشن دیں گے, باقی ہم اپنے مدرسے کا نصاب تعلیم خود بنائیں گے, اس کے قواعد خود بنائیں گے, ضوابط خود بنائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں وزارت تعلیم کے ماتحت آئیں, ہم کنٹرول کریں گے, نصاب تعلیم بھی ہم دیں گے. اچھا 2 منٹ میرے ساتھ رہیے, میں مفتی صاحب سے سوال پوچھوں, پھر آپ سے پوچھوں گا اگلا سوال کہ اگر حکومت آپ سے کہتی ہے, وہی فارمولا لانا چاہتے ہیں اب جو فارمولا بدامی صاحب میں آتا ہوں, مجھے نہ جنرل مشرف مفتی صاحب بہت دیر سے تحمل سے سن رہے کامیاب ہوں گے. ہیں. ٹھیک, مفتی صاحب اب آپ بدامی صاحب آپ مجھے آپ ٹائم دیں گے. کہیے. میں اب اجازت بدامی چاہوں صاحب گا. پہلے نہیں, میں سومرو ایک صاحب سے سوال اور کہیں. پوچھنا ہے راشد صاحب, ایک 4-5 منٹ کی زحمت ہے, ایک سوال پوچھنا ہے. جی مفتی صاحب, میں آپ سے آخری سوال پوچھ کے نہیں, بدامی صاحب سومرو صاحب سے کہیں, سومرو صاحب سے کہیں کہ پہلے وہ معاہدہ پڑھ لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی معاہدے کو ایکٹ کا حصہ بنا رہے ہیں. وہ معاہدہ یہ ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے تحت جائیں گے. مجھے یہ بتا دیں, مدارس کی ڈگری بچہ لینے کے بعد اس نے اٹیسٹیشن کے لیے HEC کے پاس جانا ہے, وہ وزارت تعلیم کے پاس ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی شاید ان کی معلومات نہیں ہیں, وہ بالکل HEC ایکویلنس جاری کر رہی ہے, نئے فاقوں کو بھی جاری کر رہی ہے, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگلی بات بھی اس میں سن لیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے ایک مسئلہ کے اس کا بات کی ہے, مفتی عبدالرحیم صاحب کی. ایسا نہیں ہے, مولانا صاحب نے فگر استعمال کی ہے 18,600 مدرسہ جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ 18,600 مدرسہ جو ہے یہ صرف کیا ایک مسلک کا ہے, اس میں 4,000 تو ہمارے وفاق کے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سومرو صاحب نے چیزیں پڑھی نہیں ہوئی. آپ کو حکومت نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ یہ معاہدہ, یہ قانون منظور نہیں ہوگا, حکومت نے یقین دہانی کرا دی آپ کو مفتی صاحب؟ نہیں بالکل کرائی ہے, نہیں کروائے گی تو ہم بالکل اس سے بڑھیا اس پہ چلے جائیں گے ایجوٹیشن پہ. نہیں پھر آپ یہ نہیں ہے بات. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ منظور ہوگا اور سڑکوں بنائیں گے, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, کیسے ہو سکتا ہے, ہم مین اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اور جنہوں نے معاہدہ کیا تھا 2019 کا, جن کے سائن ہیں, وہ یہی تھا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ جائیں گے. ان میں سے کہیں پر بھی یہ وزارت صنعت کا تو ہے ہی نہیں. اس معاہدے کے تحت حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے پورے کر دیے حکومت وقت نے مفتی صاحب؟ حکومت بالکل وعدے پورے کر رہی ہے. اس وقت ٹریننگ طلبہ کو بھی 2500 طلبہ کو انہوں نے جو اس کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ٹریننگ اس سال دی ہے, ہمارے اساتذہ کو ٹریننگ. اور دوسری بات سومرو صاحب یہ بھی اپڈیٹ کر لیں, بالکل 5 سالوں میں ایک دفعہ بھی وزارت تعلیم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ سلیبس بنانا ہے. سلیبس ہم نے اپنا خود بنایا ہے. ہماری اپنی نصاب کمیٹیاں ہیں, وہ ہماری تو 25 رکنی نصاب کمیٹی ہے جس میں سارے PhD اور مفتیان کرام ہیں. ایک بھی انہوں نے اس حوالے سے ہمیں نہ گائیڈ لائن دی ہے, نہ اس حوالے سے انٹرفیئر کیا کسی بھی ایک مدرسے میں. انہوں نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں. ہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے طلبہ یا طالبات اسکول کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں, بحث کو سمیٹتے ہیں. مفتی صاحب پہلے آپ بتا دیجئے, پھر راشد بھائی. مفتی صاحب جس طرح راشد صاحب یہ کہتے ہیں نا, ان کی یہ رائے ہے کہ اگر یہ معاملہ وزارت تعلیم میں گیا تو وزارت تعلیم تو بہانہ ہے, اصل میں مدارس پہ گرفت ٹائٹ کرنا یہ مقصد ہے حکومت کا, اس لیے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ان کا یہ کہنا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے, اگر وزارت صنعت میں گیا معاملہ تو آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ کوئی نقصان ہوگا یا آپ کا صرف یہ کہنا ہے, آپ کا صرف یہ ماننا ہے کہ بھائی ہم سے پوچھے بغیر کوئی قانون کیوں منظور کر رہے ہو, چاہے میں اس کا کوئی نقصان نہ ہو, لیکن ہم سے پوچھے بغیر کیوں آن کی مانگ؟ نہیں بدامی بھائی, یہ مدارس ہیں, یہاں تعلیم دی جاتی ہے نا. یہ تو ہمارا 2000 سے مطالبہ چل رہا تھا, اور 2005 سے یہ رجسٹریشن وزارت صنعت میں نہیں تھی, رکی ہوئی تھی. یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا علماء کا, ہمارے بڑوں کا, کہ اس کو وزارت تعلیم کے تحت جانا چاہیے, کیونکہ باقی سارے پروسیجر بھی وہ ادھر سے ہی آ کر ہونے ہیں. ہماری اسناد کی اٹیسٹیشن یا اس کو ایکویلنس میں جا کے دینا ہے, آگے طلبہ نے MPhil اور PhD میں جانا ہے, ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا ہے, وہ ساری چیزیں نصاب سے متعلق ہیں.
وہ وزارت تعلیم سے متعلقہ ہیں. اب میری بات سن لیں. ٹھیک ہے, آخری بات جی جی نہیں, میری ایک منٹ, صرف ایک منٹ. سر آپ سے کہہ رہا ہوں. جی جی, یہ 5 سال سے ایک نمائندہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا جو ڈویژن لیول کا نمائندہ ہے بھاولپور کا, پچھلے سال اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وزارت صنعت و تجارت میں رجسٹریشن کروانے کے لیے میں 5 سال سے چکر لگا رہا ہوں اور ہزاروں روپیہ رشوت دے چکا ہوں, لیکن میرے رجسٹریشن نہیں ہوئی. تو جب ہمارے ساتھ وہ آیا ہے, یہ بالکل آسان پروسیجر انہوں نے وزارت تعلیم نے کیا ہے, جو 15 سے 20 دن کے اندر اندر بغیر کسی دفاتر کے چکر لگائے, بغیر رشوت دیے, گھر بیٹھے ساری چیزیں جو ہیں ان کو رجسٹریشن مل جاتی ہے. بینک اکاؤنٹ بالکل کھل رہی ہیں. میرے اپنے ادارے کا جامعہ علمیہ کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, ہمارے وفاقوں کا بینک اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں. یہ ساری سہولتیں وزارت تعلیم کی وجہ سے ہی ملی ہیں نا. اب صنعت و تجارت والے ہیں, ان کو تو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے مفتی راشد صاحب, اب بحث سمیٹتے ہیں. ایک دیکھیے, آپ نے تفصیلاً بتایا کہ کس طریقے سے حکومت نصاب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی اگر یہ معاملہ وزارت تعلیم کے ماتحت آیا. دوسری جانب جو خود وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ اور اپنے کئی مدارس چلا رہے ہیں, وہ گواہی دے رہے ہیں ٹیلی ویژن پر آ کر علیہ اعلان کہ حکومت نے ایک دفعہ بھی نصاب میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کی. ایک بات. دوسری بات, راشد صاحب, یہ تو آپ جانتے ہیں نا ایک عالمی ماحول ہے اور ہم ایک عالمی ماحول کے فرد ہیں. صحیح یا غلط باتیں ہوتی ہیں, چونکہ واقعات ہوئے ہیں عالمی سطح پہ 9/11, میں ابھی اس بحث میں جا ہی نہیں رہا کہ صحیح یا غلط. اگر حکومت اس میں یہ کہتی ہے آپ سے کہ صاحب ہماری بھی کوئی مجبوریاں ہیں, ہم پہ ٹیرر فائنینسنگ کیا تو نہیں ہو رہی, کسی مدرسے کا فنڈ جو ہے وہ کرائم پروسیڈ سے تو نہیں آ رہا, ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے, تو صاحب ایسا حساب کتاب بنا لیجئے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کس مدرسے کو کون صاحب کہاں سے پیسہ دے رہے ہیں, بتا دیں. تو اس میں کیا غلط ہے, کیا یہ مداخلت ہے, یا ہر حکومت کا اختیار ہے کہ وہ پوچھے تو صحیح کہ آپ ادارہ چلائیے, بالکل چلائیے, لیکن ہمیں بتائیے اس کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں عالمی اداروں کو جواب دینا ہوتا ہے. راشد صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ آپ کے ساتھ تھے, ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب کو لائن پہ لے لیں, وہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ ان کو جواب دے دیں, کیونکہ میرا جواب ان کو اس لیے بھی مناسب نہیں بنتا کہ یہ پھر فوراً میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ یہ سیاسی مولوی اور ہمارا ہم مسلک نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر یہ علماء نہیں ہے, ہمارا مطمع نظر حکومت ہے. سوال یہ ہے کہ فاٹف کے ساتھ اگر آپ نے میرے مدرسے کے متعلق کوئی ایگریمنٹ کیے تو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیا مولانا فضل الرحمان اسٹیک ہولڈر نہیں؟ کیا وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں؟ کیا وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ نہیں تھے؟ کیوں مولانا سے وہ معاہدہ چھپایا گیا؟ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے فاٹف سے تو مدارس کے سامنے رکھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے رکھیں. کیا مفتی تقی عثمانی پاکستان کا چہرہ نہیں؟ کیا مفتی تقی عثمانی پاکستان کا خیر خواہ نہیں؟ مفتی منیب الرحمان کے سامنے رکھیں. کیا مفتی منیب الرحمان پاکستان کا چہرہ نہیں؟ کیا وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی, آپ اگر مدارس کا سودا کر رہے ہیں تو آپ کو ہم یہ سودا کرنے نہیں دیں گے, نمبر 1. نمبر 2, میرے بھائی نے کہا اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں, بھائی میرے مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوا, ابھی بھی میرے مدرسے کا معاملہ یہاں اسلام آباد میں لٹکا ہوا ہے. وزارت تعلیم میں کھل جائے گا. وہ کہتے ہیں وزارت تعلیم میں جائیں, پھر مجھے ان کا پابند ہونے. یہاں تک آپ مروجہ نظام کے تحت تو آنا پڑے گا نا راشد بھائی, ایک مملکت میں اگر کوئی نظام رائج ہے تو آپ نے, ہم تو ہیں اس کے ماتحت نا, ہم تو ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی یونیورسٹی میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے؟ کون سی یونیورسٹی میں تفسیر پڑھایا جاتا ہے؟ میرے مدرسے میں میٹرک تک تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے, اور مدارس کیا کریں آپ کے لیے, اور کس طرح میں اسٹریم میں آئے. ہم آڈٹ رپورٹ آپ کو دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آڈٹ رپورٹ پہ, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, جس طرح فاٹف آڈٹ رپورٹ مانگ رہا ہے اس طرح دیں, جس طرح ورلڈ بینک مانگ رہا ہے اس طرح آپ بتائیے حکومت آپ سے ایسا کیا مانگ رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ نہیں, ہم پاکستان کے نہیں مانگی, نہیں ہم امریکہ کے غلام نہیں, گورنمنٹ کوئی نہیں مانگی, نہ وزارت تعلیم. راشد بھائی آپ مجھے بتائیے, مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں حکومت میں نے آپ کے درمیان میں جی بات ٹھیک نہیں کی, نہیں مانگی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کوئی وزارت تعلیم سے آج تک آڈٹ کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں مانگ رہی. اپنے صبر اور تحمل سے جی جی, اور اچھی بات ہے, میں ایسی بات صبر اور تحمل سے مجھے سنیں. جی جی راشد بھائی, گورنمنٹ آپ سے ایسا کیا مطالبہ کر رہی ہے جو آپ سمجھتے نہیں کرنا چاہیے مدارس سے متعلق؟ پریسائزلی بتائیے. گورنمنٹ مدارس پر چھری رکھ رہی ہے, گورنمنٹ مدارس کو ذبح کرنا چاہتی ہے, مدارس کی آزادی سلب کرنا چاہتی ہے. ہم حکومت پاکستان کی راشد بھائی عمومی بات ہو گئی نا, مجھے پریسائزلی بتائیے کہ حکومت کہتی ہے یہ دو, اور یہ ہم اپنی آزادی میرے بھائی جواب تو پورا ہونے دو. وسیم بھائی, میرے بڑے بھائی, جواب چھوٹا بھائی آپ بڑا حکومت کہتی ہے رجسٹریشن کراؤ, ہم کہتے ہیں ہم تیار.
हुकूमत कहती है ऑडिट दो, हम कहते हैं हम तैयार। हुकूमत कहती है हमसे सर्टिफिकेट लो, हम कहते हैं हम तैयार। हुकूमत कहती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, हमने कहा है हम तैयार। भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि फाटफ के शराइत के मुताबिक, हम कहते हैं नहीं हमारी क्या आजादी शर्तें के बताएं ना मुताबिक। अब बताएं राशिद भाई, ये तो कहना आप अब बताएं ना कि बताएं, हुकूमत इसमें कहती कौन सा है ये गुनाह कर शर्त रहे है हैं? फाटफ की जो कि हम नहीं मान रहे। आप बताएं ना क्या हुकूमत ने ऐसा क्या वो मुतालबा लाए किया? ना पहले शराइत, हमारे साथ सामने रखें तो सही। अभी तक वो बंद रखे हुए हैं हमारे साथ, कौम के साथ, मदारिस के साथ। सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि वो एक मुआहिदा करके आए और कौम से छुपाया हुआ है। पहले वो मुआहिदा तो ये तो आपका ग्राउंड कयास में भी हो आज सकता है आपको ना, पेपर ये तो दे आपकी दें। गलतफहमी भी हो सकती है ना राशिद भाई, क्योंकि आप कोई मटीरियल बात तो नहीं बता रहे कि गलतफहमी नहीं है, गलतफहमी नहीं है। असेंबली से एक्ट पास कराया गया, उसके सामने ये लिखा गया है कि विद द रिकमेंडेशन ऑफ फाटफ। ये कैसे गलतफहमी नोट आप सर, कह ठीक सकते है, हैं? वेल ये- पॉइंट नोटेड। बहुत शुक्रिया सर, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, राशिद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं क्विकली आगे बढ़ते हुए इज्जत माब जनाब कमर जमान कायरा साहब जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बदामी साहब। सर वक्त देने का शुक्रिया। क्विकली मैं कायरा साहब 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ मैं। एक तो ये बताइए, हुकूमत की यानी ये एक विजुअल अच्छा है या आपके ख्याल में कोई खुशकुन मंजर नहीं है कि जनाब एक तरफ मौलाना साहब की राय मदारिस के हवाले से, एक तरफ दूसरी तरफ राय, अब तमाम लाइन से मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम बैठे हैं और मौलाना साहब भी बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं, और बीच में वज़रा बैठे हैं और वो फायर कर रहे हैं मौलाना साहब को, वो रगड़ रहे हैं। ये अच्छी ऑप्टिक्स है या इसको और तरीके से सॉल्व होना चाहिए था कायरा साहब? देखिए, असूल की बात यह है कि अगर हुकूमत को या किसी और को इस कानून पे कोई एतराज था, हाँ तो ये कानून ले होते वक्त असेंबली में डिबेट होता, हाँ जमातें इस पे अपना एतराज फाइल करती, इसकी करेक्शंस जो भी होनी थी वो हो जाती, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट साहब के पास सेंड कर दिया जाता। आज अगर जमातें इसको वोट करने के बाद इस वक्त इसके ऊपर अपनी राय बदलना चाहती हैं, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। और ये वसीम साहब, हाँ। सवाल ये है कि हमें अपने लेजिस्लेटिव बिजनेस को और कैपेसिटी या अपने पार्लियामेंट को देखने की जरूरत है कि अगर हम लेजिस्लेशन को इंतहाई जो बहुत हसास काम है, हाँ बहुत सीरियस काम है, अगर उसके ऊपर कोई मेजर डिबेट नहीं हुई, अगर कमेटियों में जाके उस पर ऊपर डिबेट नहीं हुई, तो ये हमारे लिए लम्हा है फिक्रिया तो है। कायरा साहब, फिर तो जब मौलाना साहब को 26वीं तरमीम के एवज इस बिल की मंजूरी की जमानत दी गई थी, वो अमल गलत था ना, नहीं दी जानी चाहिए थी ना इस मंतक के तहत। एवज तो आपका लफ्ज गलत है, सॉरी, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। अच्छा चले ना, आप इस लेकिन जुमले को मेरा हज़फ सवाल कर ये रहे हैं। है, मेरा हाँ। मैं एक मिनट जरा। जी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हमारी जमातों ने, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग भी है, हाँ उन्होंने मौलाना के इस बिल को अपने अपने नुक्ता नजर से चेक करने के बाद, उसमें जो अमेंडमेंट करानी थी कराने के बाद वोट कर दिया, उसके बाद इसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और अगर हम खड़ा नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब यह है कि हम जो भी लेजिस्लेशन का प्रोसेस है उसको हमने सीरियसली नहीं लिया। हाँ हाँ, कि हमें पार्लियामेंट के जो प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन है, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। तो आप कह रहे हैं हमें खड़ा होना चाहिए इसके साथ, जिसकी वजह से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप खड़े हैं इसके साथ। इज्जत माफ सदर पाकिस्तान क्यों नहीं खड़े? वो क्यों दस्तखत करने? किया है, मेरी जमात ने इस बिल को पास किया है और आप भी खड़ी है इस बिल के साथ। मेरी दानिश में हमें इस बिल के साथ खड़ा होना चाहिए, या हमें पहले अपने को एतराज से थे वो उसके फाइल करने चाहिए। तो फिर आपकी दानिश में सदर मुमलिकत को दस्तखत फरमाने चाहिए इसमें ना? मैंने अपनी राय दे दी। देखे, एक आपकी राय पूछ सदर रहा हूं मुमलिकत का वसीम, एक मैं पता, जी सर। एक है सदर मुमलिकत का इशू, एक है सदर हाउस। सदर हाउस का अपना एक, वहां पे एक ब्यूरोक्रेसी है पूरी, उनका अपना एक लीगल पूरा विंग है। अगर उन्होंने कोई सवाल खड़े किए हैं और उन सवालों में कोई एसेंस है, तो सदर बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट का हिस्सा है। प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, इट कंप्राइजेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर सेनेट से, कौमी असेंबली से पास होने के बाद सदर के पास बिल गया, इसमें कौमी असेंबली से भी एतराज फाइल हुआ, सेनेट से भी एतराज फाइल हुआ, एड्रेस हो गया, तो प्रेसिडेंट हाउस से भी एतराज फाइल हो सकता है टेक्निकली। ये कोई जुर्म नहीं नून है। लीग के साथ ही अब टेलीविजन शोज में खुले आम ये कह रहे हैं हमने कमिटमेंट की थी मौलाना साहब को सपोर्ट करने की, हमने तो कर दी, कमिटमेंट पूरी की। सदर जरदारी साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो मिस कमिटमेंट कर रहे हैं, वो दस्तखत नहीं कर रहे। नहीं सर, ये पीपल्स पार्टी और उसका इशू नहीं है,
یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی جو لیگل ونگ ہے انہوں نے اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کیا، مثلاً اگر سینٹ سے ایک بل پاس ہوتا ہے اور اس پہ کوئی لکونہ رہ جاتا ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی پہلے ڈیبیٹ ہوتا ہے، وہاں پہ کمیٹیوں میں جاتا ہے، وہاں بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہیں، اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے، یا ویسا ورسا ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو اور پھر سینٹ میں جائے، تو دونوں ایوانوں میں اس میں چینجز ہوتی ہیں اور پھر وہ واپس آ کے ان دوسرے ایوان سے پاس ہو سکتی ہیں۔ یہاں سے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس جاتا ہے، تو پریزیڈنٹ ہاؤس کا لیگل ونگ بھی اگر اس پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کی کریکشن ہو جائے۔ لیگل ونگ آپ کہہ رہے ہیں، اب اس میں ایک اہم کردار۔ بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب سے بات کریں۔ ایک بریک کے بعد ہم دنیا کے نقشے میں ہونے والی ایک اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی ٹریجک، بہت ہی ایونٹ فل ٹائمز میں رہ رہے ہیں عالمی منظرنامے کے حوالے سے۔ ہم نے لٹرلی پچھلے کچھ عرصے میں یا دہائی جتنے عرصے میں دنیا کے کئی خطوں میں صورتحال کو بالکل تبدیل ہوتا نہیں بلکہ بالکل الٹتا ہوا، بالکل پلٹتا ہوا دیکھا ہے۔ عرب سپرنگ کی بات تو چھوڑ ہی دیجئے کہ وہ تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک لہر آئی اور وہاں دنیا کے کس کس حصے میں یا کس کس ملک میں کس طریقے سے لوگوں کے اقتدار متاثر ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی دنیا میں کیا کچھ ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے افغانستان میں ڈرامائی انداز میں طالبان آ گئے اور امریکنز کو جانا پڑا۔ ہم نے دیکھا امریکن الیکشن میں کس ڈرامائی انداز میں تاریخ کا سب سے بڑا کم بیک کیا ڈونلڈ ٹرمپ میں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اور ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوریا کے حوالے سے دیکھی، بہت ساری اور ایگزامپلس، اور اس سب میں ایک تازہ ترین اضافہ ہے زمین کا وہ حصہ کہ جہاں اگر کہا جائے کہ پچھلے کچھ عرصے میں اتنا خون بہا ہے کہ جہاں کہیں اور نہیں بہا، تو بھی کئی حوالوں سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ظاہر ہم بات کر رہے ہیں شام کی، جہاں پر نصف صدی سے زیادہ کا اقتدار اسد خاندان کا ختم ہو گیا، اور اس میں نصف مہینہ نہیں لگا۔ 54 سال اقتدار ختم ہونے میں بظاہر، یعنی ظاہر ہے پیچھے سے بہت ساری چیزیں چل رہی تھی، لیکن جس انداز سے ڈرامائی انداز سے چیزیں 1 2 3 4 جیسے یعنی ڈرامائی انداز میں بھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو، فلموں میں بھی ایسا نہ ہو، یہ 54 سال اقتدار ختم ہونے میں، سب کچھ گرنے میں، لوگوں کے محلات میں داخل ہونے میں 54 دن نہیں لگے۔ 10 دنوں کے اندر سارے کا سارا معاملہ بدل گیا۔ حافظ الاسد بشار الاسد کے والد تھے، تقریباً 1971 سے ان کی شام پہ حکومت تھی، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد تقریباً سن 2000 سے بشار الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ اس وقت بشار الاسد کی عمر نہیں تھی، کوالیفائی نہیں کرتے تھے، وہاں کے قوانین کے حساب سے ترمیم کی گئی تاکہ وہ اس پہ فٹ بیٹھ جائیں، اور پھر انہوں نے اقتدار آ کے سنبھال لیا۔ ایک ریفرینڈم ہوا، اس ریفرینڈم کو 98% سے جیت گئے، اور اس ریفرینڈم میں وہ اکیلے ہی امیدوار تھے۔ بہرحال وہ اقتدار میں آ گئے۔ چھوٹے موٹے چیلنجز تو آتے رہے، لیکن اس کے بعد سن 2011 میں ایک بہت بڑا چیلنج آیا، جب کہہ لیجئے کہ دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی طاقتیں کسی نہ کسی انداز سے اپنا پورا زور لگا چکی، جس میں بہت سارے مختلف سوچوں کے لوگ بھی تھے، لیکن وہ اس ایک پوائنٹ پر اکٹھا تھے کہ اس حکومت کو گرانا ہے، اور اپنے طور پہ سب نے زور لگا لیا، لیکن یہ ہو نہ سکا اور بشار الاسد کا اقتدار قائم رہا۔ لیکن اس دوران انسانی خون بہا، 5 لاکھ کے قریب افراد جان سے گئے، باقی نقصان الگ، لیکن جو ڈائریکٹ جانی نقصان ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کا ہوا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ رشیا اور ایران اس رجیم کو ظاہر سپورٹ کرتے تھے، اس میں کوئی راز نہیں ہے، بلکہ بشار الاسد بھی جو آخری مرتبہ منظر عام پہ دیکھے گئے وہ اب سے کچھ دنوں پہلے اسی مہینے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ منظر عام پہ دیکھے گئے۔ تو روس اور ایران کی حمایت حاصل تھی، دوسری طرف جو ہے وہ بہت ساری اور عالمی طاقتیں تھیں جو کہ خلاف تھیں۔ یعنی روس کے لیے معاملہ کتنا زیادہ اہم ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے، مشرق وسطیٰ میں روس کا سب سے بڑا اتحادی شام تھا، تو یعنی کہ یا بشار الاسد کی رجیم تھی، یعنی کہ روس کو اگر بہت ساری چیزیں اگر کنٹرول کرنی ہے مشرق وسطیٰ سے ریلیٹڈ، تو اس کے لیے اس کا جو سب سے بڑا کسی بھی اور جگہ سے بڑا جو اسٹیشن تھا وہ شام تھا۔ ایران کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا یہ اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی اگر آپ شام میں کھڑے ہو تو پھر آپ لبنان کے پاس بھی ہیں، آپ فلسطین کے پاس بھی ہیں، آپ اسرائیل میں پینیٹریشن کسی نہ کسی انداز سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ایران کا جو معاملہ تھا لبنان یا فلسطین کے حوالے سے، لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس، یہ سب جو ہے وہ براستہ ایران ہوتا تھا۔ سو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان دو ممالک کے لیے یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ ایران کے لیے اب ایکسس کتنا مشکل ہو گیا ہے لبنان میں
اور فلسطین میں، اور روس نے اپنا سب سے بڑا اتحادی کھو دیا ہے. اب ظاہر ہے جب ایران کے لیے بری خبر ہے تو آٹومیٹکلی اسرائیل کے لیے اچھی خبر ہے. اور یہاں تک کہ اسرائیل کے بنجمن نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اسرائیل کی جو کوششیں ہیں ایران کو اور ایران کی پراکسیز کو کرب کرنے کی، یہ اس وجہ سے ممکن ہو پایا ہے. اور کئی تجزیہ کاروں کا بھی یہ خیال ہے کہ بھئی روس اور ایران اس ساری گیم کے اہم حصے دار تھے. روس یوکرین وار میں بزی ہوا، ایران کو بہت زیادہ دباؤ 7 اکتوبر کے بعد سے، جب سے حماس کا ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد سے ایران کو اور اس کی حمایت یافتہ تنظیموں کو بہت زیادہ دباؤ باقی جگہوں سے آیا. حزب اللہ کا اتنا نقصان ہو گیا، حماس کا اتنا نقصان ہو گیا، حزب اللہ کی لیڈرشپ حسن نصر اللہ شہید ہوئے، یحییٰ سنوار شہید ہوئے، یعنی حزب اللہ کے حسن نصر اللہ، اور پھر حماس کی اتنی بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہوئی. پھر ایران کا اپنا جانی نقصان اتنا ہوا ڈائریکٹ، تو اس کے بعد اور حماس کے اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے. تو پھر یہ دونوں اس انداز سے فوکس نہیں کر پائے اس سارے معاملے پہ، اور جس کی وجہ سے یہ مزید آسان ہو گیا. لیکن تو ایک تو یہ اسرائیل کا ایک تو یہ کہنا ہے. دوسری طرف اسرائیل نے پیش قدمی کرتے ہوئے، اس سے پہلے بھی اسرائیل نے گولان ہائٹس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اب اس ساری صورتحال کا ایک ڈائریکٹ جو ایڈوانٹیج اسرائیل نے لے لیا ہے وہی کہ ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے پیش قدمی کرتے ہوئے مزید شام کے کچھ علاقوں کو پہ قبضہ جما لیا ہے. یہ علاقہ سائز کے اعتبار سے پورے غزہ سے بڑا ہے جس علاقے پہ اسرائیل نے اپنا تسلط جما لیا ہے. تو یہ تو ایک ڈائریکٹ فائدہ اسرائیل کا یہ ہوا. دوسری طرف امریکہ، جہاں پر ابھی رجیم چینج ہونا ہے، جہاں پر ابھی 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنا ہے، وہاں امریکہ نے جو بائیڈن نے اس ساری کی ساری تبدیلی کے حوالے سے کیا کہا ہے یہ آپ دیکھیے. اس میں وہی باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب جو شام میں اقتدار کی منتقلی ہوگی ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. دیکھیے جو بائیڈن نے اس حوالے سے کیا کہا. After 13 years of civil war in Syria, at long last, the Assad regime has fallen. The United States will support Syria's neighbors. I will speak with leaders of the region in the coming days. Send senior officials from my administration to the region as well. We will help ensure stability in eastern Syria. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف بہت سارے اور انٹرسٹنگ سوالات بھی ہیں اور تجزیے بھی ہیں. باغیوں کی پیش قدمی کے باوجود اس سارے معاملے میں خون نہیں بہا ہے، اور باغیوں کی پیش قدمی اور تسلط کے باوجود بھی نہ رشیا نہ ایران کے مفادات کو کوئی ڈائریکٹ نقصان اس انداز سے نہیں پہنچا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایران کے سفارت خانے کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، لیکن اس انداز سے کوئی بلڈ بات نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے کچھ تجزیے یہ بھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ شاید کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ بھی ہوئی ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں. یہ ہوا کیسے؟ یہ اتنا جلدی کیسے ممکن ہو گیا؟ اب کیا شام میں استحکام آئے گا؟ یہ اس کا ایران کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سمیت ہم بہت سارے سوالات کے جوابات لیتے ہیں اب ذرا، تاکہ اپنے لوکل لینس سے بھی ہم دیکھ سکیں. پاکستان کی سابق وزیر خارجہ اور آف کورس عالمی امور کے ماہر حنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنا ربانی کھر صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو بتائیں یہ اتنا اچانک جیسے ہو گیا، مطلب ظاہر ہے اس کی پوری ایک ہسٹری تو ہے وہ سارے ایونٹس، لیکن یہ یعنی ابھی اسی مہینے کی بات ہے کہ وہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنے بہت کانفیڈنس کا اظہار کر رہے تھے. یہ اور دوسرا یہ کہ دا فیکٹ کہ اس میں کوئی یعنی اس میں بندوق بہت چلی ہے لیکن سب ہوا میں چلی ہے، اس میں خون نہیں بہا ہے، جانی نقصان نہیں ہوا ہے. یہ آپ کو کچھ وجوہات فراہم کرتا ہے اس بات پہ یقین کرنے کی کہ کہیں نہ کہیں شاید کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ تھی، کچھ ایسا ہے جو کہ پبلک انفارمیشن میں نہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ تھا؟ دیکھیں اب میں اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کیے بغیر، پاکستان کی آفیشیل پوزیشن ریپرزینٹ کیے بغیر ایک آبزرور کی تحت سے اگر دیکھوں تو اس میں کہیں نہ کہیں بلکہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ بہت کچھ ہے. اینڈ آئی تھنک یہ 2012 میں جب یہ ساری سیریا کی ایک عرب اسپرنگ کا آفٹر افیکٹ اور پارٹ آف دا عرب اسپرنگ اسٹوری پوری چلی تھی، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور میں بلکہ اس وقت فارن منسٹر تھی، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا فرینڈز آف سیریا کے گروپس بنے، اس میں بہت میسو گروپنگ تھی، ویسٹرن انٹرسٹ کی، ویسٹرن کنٹریز تھی، اور پھر کئی آپ کے علاقائی کنٹریز جس میں ترکی ایک بہت میجر پلیئر تھا. اس وقت ایشین کنٹریز بھی بہت سخت پلیئر تھیں، اور ہم نے ایک پورا پروسیس وٹنس کیا جہاں پہ آرمڈ گروپ جن کو ریبل گروپ کہہ سکتے ہیں، آپ فریڈم فائٹرز کہہ سکتے ہیں، آپ جو بھی مرضی ان کو کہنا چاہیے، یا آپ کئی لوگ مطلب ٹیررسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ اس وقت جنہوں نے حکومت سمجھیں ابھی سنبھالی تو نہیں ہے، بٹ جو کہ لیڈر آف سیریا سیلیبریٹ ہو رہے ہیں،
ان کے اوپر $10 ملین کی باؤنٹی ہے US کی, جی ہاں, اور UN ٹیررسٹ لسٹ میں بھی ہیں. جولانی یہ بہت کم ہوتا ہے کہ یونیلیٹرل سینکشن بہت آسان ہے, کوئی بھی ملک یہ آسان نہیں ہے لیکن ہونا مشکل نہیں ہے. بٹ جب آپ یونائٹیڈ نیشنز کی سینکشن لسٹ میں آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک براڈ کنسنسس ہے کہ آپ کو اس طرح ہرایا ہے. اینڈ فار دیٹ پرسن ناؤ ٹو بی سیلیبریٹڈ, مطلب انہی کی اتنی ایک دم سیلیبریٹ کیا جائے ویسٹ میں ایز اے ریفارمسٹ اور ایز اے فریڈم فائٹر, تو یہ اگر ہم سارے ہسٹری جانتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کافی یو کین ٹیل کہ گریٹر پاورز آر ایٹ پلے. اب دوسری طرف سے اگر آپ بدامی صاحب اس کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے جن ملک میں جب قذافی صاحب گئے, جب مبارک صاحب گئے, اور آپ نے ایک میسو سیلیبریشن دیکھے, اور لوگوں نے جا کے اس وقت آپ نے سیریا میں پیلس سے فوٹیج دیکھی کہ لوگ وینڈلائز کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, بینک میں سے پیسے نکال کے جا رہے ہیں, اور ایک سیلیبریٹری موڈ ہے اور ایک کیوٹک موڈ ہے. اور یہ ایک بہت کم تھوڑی دیر لاسٹ کیا ہے باقی ملکوں میں جہاں پہ یہی پروسیسز ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ایک انارکک اور سول وار ٹائپ سچویشن انفولڈ کی ہے, اور اسٹیبلٹی کا نام و نشان اس خطے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. لیبیا از اے ویری ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ, جہاں پہ ایجوکیشنل ریٹس ور ون آف دا ہائیسٹ ان دا ریجن. اب آپ وہاں کا حال دیکھیں. عراق از ان سم ویز, بیکاز بہت سارے لوگوں کو یہ بھول جاتا ہے کہ عراق کی وار واز ناٹ اے UN سیکورٹی کاؤنسل آتھورائزڈ وار, اٹ واز اے کولیشن آف ان آتھورائزڈ وار ان سم ویز. اس کے اوپر انٹرنیشنل لا کی سینکشن نہیں تھی. تو جب یہ سیلف ڈیفینس موڈ میں اور پک اینڈ چوز آف کون ٹیررسٹ ایک دم ریفارمر بن گیا اور لبریشن فائٹ لیڈر بن گیا, یہ سب کچھ ہم یہ ساری کہانی پہلے اس کو ہم ریپیٹ پہ سمجھ سکتے ہیں. تو میں اس وقت بہت محتاط ہوں ٹو گو انٹو اینی ٹائپ آف سیلیبریٹری موڈ, بیکاز دا رائٹ ٹو لائف اینڈ وی ہیو نو ریزن ٹو بلیو کہ انسانی جانوں کا ضیاع, امن یہ لوٹ آئے گا, کیونکہ ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, مطلب کم از کم یہ ہے کہ جنہیں افغانستان میں خون خرابہ نہیں ہو رہا ابھی جیسے پریویس طالبان رجیم میں ہوا تھا, لیکن وہاں پر بھی استحکام تو بہرحال نہیں آیا. عراق لیبیا کی ایگزامپل جو آپ نے دی, سو یہاں بھی آپ کو یو ہیو نو ریزن ٹو بلیو کہ شاید استحکام آ جائے. Wasim, I think I have a very different view on this, because افغانستان میں اگر آپ UN سیکورٹی کاؤنسل کی رپورٹ دیکھیں تو وہاں پہ ہم سب کے میسو کنسرن, جو پاکستان کے تو جائز کیا, پاکستان کا بہت جائز کنسرن ہیں آن PTC, اور پوری دنیا کے کنسرنز ہیں وہ عورتوں کے حقوق جس طرح ڈیزرو کریں. لیکن UN سیکورٹی کاؤنسل کی رپورٹس آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن افغانستان میں کبھی اتنی بہتر نہیں ہوئی جو آج کل ہے. دیٹس اے ریالٹی. ہم جب کسی کو برا بھلا کہیں تو ہمیں وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹیکسیشن رجیم ان کی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے, کرپشن ختم ہو گئی ہے, لیکن ان کے بہت سخت مسئلے ہیں اور پاکستان کے ساتھ تو کافی زیادہ ہیں. ہوویور لیبیا میں یہ سچویشن نہیں ہے, وہاں پہ استحکام نہیں ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوا. اسی طرح سیریا میں بھی مجھے لگتا ہے, اور لیبیا کے علاوہ اگر آپ ایجپٹ میں بھی دیکھیں, ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ آف کیوس میں آپ گئے ہیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہنارا بانیکھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رائے دے رہی تھیں. ہم ایک بریک کے بعد کنٹینیو کریں. سناتے آتے یہی بات, ہر چیز سے زیادہ اہم انسانی جانیں ہیں, اور بڑے بڑے جب معاملات ہوتے ہیں کسی کا اس میں کوئی فائدہ, کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے, لیکن یہ سب کچھ جب ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن لائفز ہوتا ہے تو زیادہ ٹریجک کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس پرے کہ یہ عالمی سطح پر, عالمی منظرنامے پر جو بھی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں, اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں جو بھی تبدیلیاں آنی ہیں اس میں کچھ بھی ہو, انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.